بے شک حاضرین و خواتین، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آج کی اس شام غریبہ کی مجلس میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ خدا جانے لکھنؤ میں 100 سال قبل مجلس شام غریبہ کس عقیدت اور احترام سے شروع ہوئی کہ آج کائنات میں جہاں جہاں عزاداری ہے وہاں مجلس شام غریبہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ بے شک بقول ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کے کہ شام غریبہ 10 محرم سن 61 ہجری کا ایک ایسا کربناک لمحہ ہے جس میں آسمان بھی غمگین ہوا، زمین بھی سوگوار ہوئی، اور دل مومن آج بھی اس درد کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ بے شک بے شک مولا حسین کے حوالے سے آپ کے مرثیے کے چند بند ہمت کر رہا ہوں پیش کرنے کی۔ بسم اللہ۔ المختصر کہ دشت میں غمخوار رہ گیا، جانے بطول لو حیدر و کرار رہ گیا، سبط رسول احمد مختار رہ گیا، تنہا خدائی فوج کا سردار رہ گیا، قلب حزیں گھرا ہوا 100 دشمنوں میں تھا، مشکل کشا کا لال بڑی الجھنوں میں تھا، دیکھا نظر اٹھا کے یکایک ادھر ادھر، بھر آئے اشک آنکھوں میں کچھ سوچ کر، مگر سردار دو جہاں نے سنبھالے دل و جگر، آہستہ سوئے خیمہ چلے شاہ بہر بر، اٹھتے نہ تھے قدم شہ علی مقام کے، اہل حرم تک آئے کلیجے کو تھام کے، آواز دی کہ زینب و کلثوم السلام، فروا رقیہ بانو مغموم السلام، جانے پدر سکینہ مظلوم السلام، جاتا ہوں سوئے قادر و قیوم السلام، فضہ کنیز فاطمہ زہرا سلام لو، ہر سو گوار مرگ ازا سلام لو، تب بڑھ کے حملہ شے نے کیا فوج شام پر، تھی میمنہ نہ میسرہ و قلب کی خبر، دہشت تھی چھائی کفر کے میدان میں اس قدر، تارے دکھائی دینے لگے دن میں سر بسر، ڈر تھا کہ آفتاب کے رخ کو پلٹ نہ دیں، فرزند بو تراب زمیں کو الٹ نہ دے، شیر خدا کا شیر بڑھا کہہ کہ یا علی، حملہ کیا کچھ ایسی قیامت کا آخری، چیخیں بلند ہونے لگیں اہل شام کی، کوفے میں جا کے فوج عدو منہ کے بل گری، ادنا مظاہرہ تھا یہ حیدر کی شان کا، اہل ستم میں شور اٹھا الامان کا، تب روک لی امام نے شمشیر شعلہ خو، امت کی پیشوائی کی تھی دل میں جستجو، پھر کیا تھا مل کے ٹوٹ پڑے لشکر عدو، تیغ و تبر میں بٹنے لگا شاہ کا لہو، سنبھلا گیا نہ دل بر احمد سے زین پر، تھرا کے آئے عرش الہی زمین پر، خنجر بکف قریب وہ جلاد آ گیا، سینے پہ شے کے بانی بیداد آ گیا، سوکھے گلے پہ خنجر فولاد آ گیا، خیمے سے کون آج یہ فریاد آ گیا، او ابن سعد شوم عدوئے خدا ہے تو، ہوتا ہے قتل سبت نبی دیکھتا ہے تو،
زینب پچھاڑے کھاتی رہی وا مصیبتا، سوکھا گلا حسین کا خنجر سے کٹ گیا، آندھی سیاہ اٹھی گہن مہر کو لگا، گونجی صدائے قتل شہنشاہ کربلا، طفلی میں جو کیا تھا شہ مشرقین نے، وعدہ کیا وہ پورا غضنفر حسین نے۔ حزین اب میں بغیر کسی تمہید کے دعوت دے رہا ہوں ماسٹر ایلیا حسن کو کہ وہ آج کی اس مجلس کا باقاعدہ کلام پاک کی تلاوت سے آغاز کریں۔ جناب ایلیا حسن۔ Reciting Surah Al-Fajr. Imam Jafar Sadiq urged believers to recite this surah in their prayers as it is the surah of Imam Hussein, and the one who recites it often will be in the company of Imam Hussein on the Day of Judgment. اللہ اکبر۔ اللهم صل على اللہم صلی علی محمد محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلى فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان
يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضعة مرضية فادخلي في عباد وادخلي الجنة صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انڈیا زندہ باد جی وطن ماشاء اللہ. اب میں سلام عقیدت کے لیے گزارش کر رہا ہوں محترم زاہد جعفری صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. ایک دفعہ مل کے دونوں پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام خاک نشینوں ہے سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے میرے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام ان پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی. پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں
کے گھپ اندھیرے میں، زمین غرب کی سخت یتیمی کی سختیاں بی وہ سینہ جس پر کے سوتی تھی اب کہاں بی جناب مادر بشیر کو سبھی کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام مہر شہادت کے گرد سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ جزاک اللہ زاہد صاحب، مولا سلامت رکھے آپ کو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دے رہا ہوں محترم ذاکر اہل بیت جناب سید شبیر علی صاحب، جو جرسی کے مقبول ذاکر اہل بیت ہیں، کہ وہ اپنے عرفانی بیان سے ہم سب کو میدان کربلا میں لے چلے۔ محترم شبیر علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہائے رزن بخزائی تسلیما لعمرہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لا لعنة الله على القوم الظالمين۔ عزیزان محترم، شبیر صاحب تھوڑا سا سر اپنا تھوڑا سا اور اوپر، جی مہربانی ہوگی، اللہ کا شکر ہے تھوڑا اور کہ اس نے ہمیں وجود کی نعمت عطا فرمائی۔ شبیر صاحب اوپر، تھوڑا اوپر لے چلے، اور اوپر اور اوپر اور یہ اب صحیح ہے، اب صحیح ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ عزیزان محترم، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وجود کی نعمت عطا فرمائی، اللہ اکبر، ہماری بقا و ارتقاء و تکامل کے سامان فراہم کر دیے، اللہ اکبر، ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور کر دیا، ہائے اور ہماری عقلوں کو اپنے اور اپنے پیاروں کے عشق و عرفان کے نور سے منور فرما کر کائنات کی باقی مخلوق پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
عزیزان محترم، شام غریبہ ہے. ابھی ابھی آپ نے زاہد جعفری سے بڑا ہی خوبصورت سلام انہوں نے پیش کیا اور سماعت کیا. ہم بہت ہی متاثر ہیں. اس سے پہلے کہ میرا بیان آگے بڑھے، میں بانی مجلس، بلکہ یوں کہوں کہ بانی مجلس شاعر شام غریبہ، برادر عزیز ڈاکٹر غضنفر جعفری کا وہ خوبصورت قطع ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہیں سے میرا بیان آگے ہوگا. اور مجھے یہ بہت پسند ہے ڈاکٹر صاحب کہ شبنم کی بھی گل اشک فشانی نہیں پیتے، ہے دریا کبھی موجوں کی روانی نہیں پیتے، سینے میں ہر ایک شے کے بسا ہے غم شبیر، صحرا کے شجر آج بھی پانی نہیں پیتے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ سلامت رہے، آپ کی نیک توقعات میں اضافہ دے. عزیزان محترم، آج اس وقت دنیا کے کونے کونے میں رضائے حسین ہے، لبیک حسین کی صدائے بلند ہے. کیا کہنا حسین، آپ کی حکومت کا، آپ کی بادشاہت کا، کہ جو ہزاروں انقلابات کے باوجود آج 1400 برس گزرنے کے بعد آج بھی یوں ہی جاؤ جلال پر باقی ہے. یوں تو ظاہر میں بادشاہ یزید تھا، اور حسین ایک گوشہ نشین، خدا کی عبادت میں زندگی گزارنے والے انسان. لیکن یزید کی بادشاہی چند دنوں کی بات تھی کہ جو دنیا سے نست و نابود ہو گئی، اور آج اس کا دنیا میں کوئی باقی نہ رہا جو فخر کے ساتھ اس کا نام لے یا اس کی بادشاہی کا اظہار کرے. لیکن حسین نے جس زمین پر خیمے لگا دیے تھے، جس مٹی کے نیچے آپ دفن کر دیے گئے، وہ اس طرح سے آباد ہے کہ عالم کا مرکز بنی ہوئی ہے. حسین کی دیوڑی جو کربلا میں ویران ہو گئی تھی، بلکہ جس میں عصر کے وقت آگ کے شعلے بلند تھے، آج وہی سرکار اتنی پر رونق ہے کہ بادشاہوں کا محل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حسین کی بادشاہی جسے ہر نگاہ دیکھ سکتی ہے اور ہر دل اس کا احساس رکھ سکتا ہے. عزیزان محترم، حسین نے سر دینا گوارا کیا، لیکن یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنا گوارا نہ کی، کیونکہ یزید اپنے افعال و کردار سے شریعت اسلام کو مٹا رہا تھا اور گناہوں کو رواج دے رہا تھا. اگر حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو حسین کی جان تو بچ جاتی، لیکن آپ کے نانا کی شریعت ختم ہو جاتی. حسین نے طے کر لیا کہ سر چلا جائے لیکن محمد مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہ پائے. حسین نے دین اسلام کے لیے نہ صرف اپنا سر دیا بلکہ اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو پیش کر دیا. قاسم و محمد، عباس و علی اکبر، انتہا یہ کہ حسین نے اپنے 6 ماہ کے شیرخوار بچے کو بھی عزیز نہ رکھا. عزیزان محترم، حسین نے اسلام کی خاطر وہ عظیم قربانی پیش کی جو عزت ناموس کی قربانی تھی. امام کا اہل حرم کو ساتھ لے جانا اسی لیے تھا کہ آپ کے مقصد کا مکمل ہونا ان کی اسیری پر موقوف تھا. کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے. کون تھا جو دنیا کے سامنے پیش کرتا اور آگاہ کرتا کہ حسین کس لیے شہید ہوئے ہیں؟ لیکن زینب اور ام کلثوم کے پرسر خطبے اور اظہارات وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھائے اور حسین کے اسباب کو ظاہر کیا. جو جہاد کربلا میں حسین نے کیا تھا اسے زینب اور ام کلثوم نے اپنی اسیری سے مکمل کیا. اور حسین نے لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو اثر و قائم کر دیا. وہ عمارت جو پیغمبر اسلام نے بلند کی تھی لیکن بنی امیہ کے ہاتھوں سرنگو ہو گئی تھی، حسین نے اس کو دنیا میں پھر قائم کر دیا. اور کربلا میں کس کو شکست ہوئی اور کس کو فتح ہوئی، اس بات کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ حسین جس راستے پر چلے تھے اس پر قائم رہے. جو کچھ بھی کیا اس پر پشیمان نہیں ہوئے. ان کے ساتھی، ان کے پسماندگان، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تک کبھی پشیمان نہیں ہوئے کہ ہم نے آخر ایسا کیوں کیا. لیکن آخر میں یزید کو پشیمانی کا اظہار کرنا پڑا، اس کو ماننا پڑا کہ میں نے یہ ظلم بے گناہوں پہ کی ہے. لیجئے، شام میں اسیران کربلا کی رہائی ہوئی،
زینب نے امام زین العابدین سید الساجدین سے کہا کہ بیٹا سید سجاد یزید سے کہو کہ ہمیں خالی مکان کرا دے۔ چنانچہ خالی مکان ہوا۔ زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا، کربلا کی روداد سنائی، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ بیویو، اس زندان میں حسین کی وہ بچی ہے جس نے بڑے ظلم سہے ہیں، اس پر آ جانا تو دو آنسو بہا جانا۔ عزیزان محترم، یہ پہلی مجلس تھی جو جناب زینب نے شام میں کی ہے۔ بس اس مجلسوں کا سلسلہ دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں ہونے لگا، اور یہی وہ اثر تھا جو یہ اثر ایک ایسی مومنہ جو نابینا تھی اس تک پہنچا۔ یہ عظیم و عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو تقریباً 150 برس کا ہے، کہ ایک زمانے میں ایک مومنہ تھی جو ضعیف تھی، نابینا تھی، تو ہر سال جیسے محرم کا چاند آسمان پر نظر آتا تو اس کے ہاں علم استاد ہوتے، فرش ازاج ہوتی، محلے والے آتے، ماتم کرتے۔ لیکن ہوا یہ کہ محرم سے کچھ دن پہلے اس کی جو بیٹی تھی جو اس کام کو انجام دیا کرتی تھی وہ دنیا سے گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مومنہ بھی پریشان تھی کہ ہائے، اب اس سال جب محرم آئے گا تو اس کا اہتمام کون کرے گا، کون علم استاد کرے گا، کون فرش ازاں بچھائے گا، کون میرے حسین کا ماتم کرے گا۔ لیجئے آسمان پر محرم کا چاند نظر آ گیا، محلہ میں واہ حسینہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ یہ ضعیفہ صحن خانہ پہ بیٹھی ہوئی آواز دے رہی تھی، اے حسین، اے فاطمہ کے لال، اب کون تیری عزا کا اہتمام کرے گا؟ جو میری بیٹی تھی وہ تو دنیا سے گزر گئی۔ ایسے میں کسی نے دخل باب کیا۔ آنے والی بیویوں نے کہا کہ اے مومنہ، ہم مسافر ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ دن تیرے گھر میں قیام کر لے؟ تو اس نے اپنی بیٹی کی روداد سنائی اور یہ شرط رکھی کہ دیکھو محرم آ چکا ہے، تمہیں میرے حسین کا ماتم کرنا ہوگا، فرش ازاں بچھانا ہوگی، علم استاد کرنے ہوں گے۔ تو آنے والی بیویوں نے کہا کہ اے مومنہ فکر نہ کرنا، ہم تو اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لو عزیزو، فرش ازاں بچھی، علم استاد ہوئے، ماتم ہونے لگا، دن گزرتے رہے۔ ایک دن اس مومنہ نے محسوس کیا کہ جب یہ بیویاں آپس میں بیٹھ کر روتی ہیں یا حسین کی آواز بلند کرتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ در و دیوار ان کے ساتھ حسین کہہ رہے ہیں۔ دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے تو آنے والی بیویوں نے کہا کہ اے مومنہ اب ہمیں رخصت کر دے، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے ہمیں موقع دیا، مجلس کا موقع دیا، فرش ازاں بچھانے کا موقع دیا، علم استاد کرنے کا موقع دیا۔ عزیزان محترم، اس مومنہ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا، میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، ایک احساس پیدا ہوا اس میں کہ ان بیویوں نے میرے حسین کی بڑی خدمت کی ہے، بڑا اہتمام کیا ہے، میرے حسین کی ماتم داری کی ہے۔ تو یہ مومنہ بڑی غریب تھی، ہوتا یہ تھا کہ مختصر سا تبرک وہ روز بانٹا کرتی تھی۔ امام بارگاہ کے سامنے آئی، جو کچھ بچا ہوا تبرک تھا اس کو آگے جمع کر کے اس بی بی کو پیش کیا، جو ہمیشہ بڑے دردناک لہجے میں حسین حسین کہتی تھی۔ تو بی بی آگے بڑھی، اس تبرک کو اپنے ہاتھوں پر لیا، کربلا کا رخ کیا، میرے حسین، میرے لال، یہ تیرے نام کا تبرک ہے جو مجھے دیا جا رہا ہے۔
عزیزان محترم، ہاں ماں اور بیٹا، عزیزان محترم، یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے ماں اور بیٹے کا. یہ دو لمحے ہیں، دو شہیدوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ احساس ہو کہ ماں اور بیٹے کی محبت کیسے ہوتی ہے. کربلا کے میدان میں پہلا وہ شہید تھا، وہ قاسم ابن حسن تھے. جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ زمین کربلا پر رکھ کر آواز دے رہے ہیں، یا ماں ادرکنی، یا ماں ادرکنی، یا ماں ادرکنی. اور دوسرا شہید وہ ہے جس نے اپنی ماں کو آواز دی ہے، وہ فاطمہ کا لال، محمد کا نواسا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے، ایسے میں آواز دے رہے تھے، اماں آ جاؤ اماں. کربلا کے میدان میں ایک آواز، میرے لال. فاطمہ نے اپنی گود پھیلائی، پر آ گئے. عزیزان، ابھی ابھی آپ نے ڈاکٹر مظفر جعفری صاحب سے بڑا ہی دردناک مرثیہ سماعت فرمایا ہے. بس اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے عرض کرنا ہے، آپ نے ابھی ابھی ماں اور بیٹے کی محبت کا تذکرہ سنا ہے. اب میں آپ کو بیٹی اور باپ کی محبت کا تذکرہ سنانا چاہتا ہوں. تذکرہ اس عنوان سے ہوگا کہ روایت میں یہ ہے کہ بعد شہادت حسین خیموں میں جب آگ لگائی گئی، خیمے سے دوسرے خیمے میں سہارا دینے جا رہی ہے، تو ایسے میں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی صحرائے کربلا میں آواز دیتی جا رہی تھی، بابا کہاں ہو بابا. سکینہ تمہیں آواز دے رہی ہے. علامہ رشید ترابی بیان کرتے ہیں کہ ایسے میں ایک لاشے سے ایک آواز پیدا ہوئی، الیہ الیہ، اے سکینہ ادھر آ جا، ادھر آ جا. سکینہ اس آواز کی طرف چلی ہے. ایک لاشا ہے جو تیروں پر ٹھہرا ہوا ہے، وہیں سر رکھ کر سو گئی. ادھر یزیدی فوج، شامی فوج، یزیدی فوج خیموں کو لوٹ کر جلا کر جب پلٹی ہے تو جناب زینب نے بچوں کی خبر لینا شروع کی. کئی ننھے ننھے بچے خاک کربلا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے تھے. سکینہ کا پتہ کہیں نہ چلا تو ایک مرتبہ اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، کلثوم بس تم یہیں ٹھہرے رہو، میں سکینہ کو تلاش کروں گی. یہ کہہ کر زینب سکینہ کی تلاش میں نکلی تو کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے اور پکارتی جاتی ہے، سکینہ تم کہاں ہو سکینہ. زینب کے قدم جب گودال خدگاہ کی طرف بڑھے ہیں تو زینب نے دیکھا کہ سکینہ ایک لاش کے قریب اپنا رخسارہ رکھے ہوئے سو رہی ہے. درد کی منزل ہے حضور، اسے مجھے بیان بھی کرنا ہے. زینب قریب پہنچ گئی، سکینہ کے بالوں سے گرد کربلا کو صاف کیا. بچی نے آنکھوں کو کھولا، زینب نے سکینہ کو گلے سے لگا لیا. سکینہ سے کہا کہ سکینہ جنگل میں اس طرح اکیلے نہیں سوتے. تو یہ محبت باپ اور بیٹی کی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو اس پر سکینہ نے کہا کہ پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو اکیلا ہے، میں بابا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی.
زینب نے واسطے دیے، سکینہ کو لی ہوئی جلی ہوئی خناتوں میں آئی۔ بس چند لمحے ہیں جس کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ مجھے اس لمحات کو بیان کرنے کی نیک توفیق دی گئی ہے۔ عزیزو، زینب پہرا دے رہی ہے، ایسے میں زینب نے دیکھا کہ ایک سوار ہے جو آگے آ رہا ہے۔ زینب نے کہا کہ سوار ہائے ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں، جو بھی تھا وہ لوٹ لیا گیا، لیکن سوار ہے کہ آگے بڑھتا رہا۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، لجام فرس پر ہاتھ ڈال کر کہا، اے سوار، میں عباس کی بہن ہوں۔ علی نے نقاب الٹی، زینب نے سر کو جھکا دیا، بابا میرا بھائی ذبح ہو گیا، بابا میرے علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل لگا، بابا میرے عباس کے شانے غلط ہو گئے، بابا میری چادر چھینی گئی، امبے یار مددگار ہو گئے۔ جزاک اللہ مولانا ظفیر صاحب، ماشاء اللہ مولانا سلامت رکھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے محسن ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو آج زیارت اور دعا پیش کریں، بڑی مہربانی ہوئی۔ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد۔ الہی امین، الہی امین، بہترین بیان، بے شک۔ بہت مقبول مجلس۔ حسین متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ حاضرین مجلس، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، خصوصاً اس بہترین مجلس کے بانی، رئیس اعلیٰ اردو فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب اور ان کی معزز فیملی کے مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور جس کا کوئی باقی نہ رہا، ان کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ قربتاً اللہ، آج عاشورہ ہے، اور اجازت دیجیے کہ میں زیارت عاشورہ ماشاء اللہ، حاصل کروں۔ ماشاء اللہ۔ درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں سے ہم سلام پڑھیں گے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، السلام علیکہ وعلی ارواح التي حلت بفنائک، علیکہ منی جمیعا، سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی سماوات علی جمیع اہل السماوات،
ولعن اللہ امتن اساس الظلم والجور علیکم اہل بیت ولعن اللہ امتن دفعتکم عن مقامکم وازلتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا ولعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن ممہدین لهم بالتمکین من قتالکم بریت الی اللہ وإلیکم منہم ومن اشیائہم واتباعہم واولیائہم یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ ولعن اللہ آل زیاد وآل مروان ولعن اللہ بنی امیہ خاطبتا ولعن اللہ ابن مرجان ولعن اللہ عمر بن السعاد ولعن اللہ شمرہ ولعن اللہ امتان اسرجت والجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عظم مصابی بک فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمة وإلی الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءة ممن قاتلک ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبراء إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائهم بريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبراءت من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صارع مع إمام الهدى إمام هدى ظاهرا ناطقا بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتني بمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوما تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن العين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موتت وموقف وخفى في نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن
أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منكم اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك وعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا إمام الحياة بالبراءة منهم ولعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك علیہ وعلیہم السلام. انشاءاللہ اس کے بعد 100 مرتبہ کہا گیا ہے، مگر انشاءاللہ ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے. اللہم لعن اول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللہم لعن عصابة التي جاہدت الحسین وشایت وبایت وتابعت على قتله. اللہم لعنهم جميعا. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللہم لعن عصابة التي جاہدت الحسین وشایت وبایت وتابعت على قتله. اللہم لعنهم جميعا. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللہم لعن عصابة التي جاہدت الحسین وشایت وبایت وتابعت على قتله. اللہم لعنهم جميعا. یہ دوسرا جملہ بھی انشاءاللہ 3 مرتبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اگرچہ کہ 100 مرتبہ کا تاکید کی گئی ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب مل کے انشاءاللہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب مل کے انشاءاللہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. انشاءاللہ سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدا به اولا ثم عن ثانیا وثالثا ورابع. اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ. اس کے بعد آپ حضرات سجدے میں جائیں، میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں اور آپ لوگ اس کو دہرائیں انشاءاللہ. آخری جملہ ہے، آخری فقرہ ہے. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی العظیم رضیتی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذی بذلوا مہاجہم
وحاجهم الحسین علیہ السلام. السلام. السلام علیک یا صاحب عصر والزمان. يا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتن الزمان. السلام علیک یا امام زماننا هذا. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے. ماشاء اللہ سب سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے. ہم جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آئے بھی. بے شک بے شک. ہمارے عاشق خانے جو آباد تھے اللہ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے الہی امین الہی امین الہی امین. اور ہم کو پھر سے موقع عطا فرمائے کہ ہم یہ غم پھر سے الہی منائیں. اور اللہ کوئی الہی غم نہ دے کو سوائے الہی نبی محمد والے محمد. ماشاء اللہ. اللہ سلامت رہیں. اللہ الہی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الہی امین. اللہ بہت بہت شکریہ. تمام مومنین جی تمام مومنین و مومنات میں زحمت دوں گا آپ کو کہ سورہ فاتحہ میرے مرحومین آپ سب کے مرحومین اور وہ مومنین جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا اس وقت نہیں ہے ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ایاک نعبد إياك نعبد اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قبلہ نے بہترین ماشاء ذکر اللہ بے شک ان کا ماشاء اللہ سے وہ خاص انداز ہے اپنا ہمارے شبیر صاحب کا بے شک بہت نیا. جامع بہت جامع. بے شک بے شک یقیناً. اور ایک بار پھر میں آپ سب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، خاص طور سے ہمارے ذاکر اہل بیت محترم سید شبیر علی صاحب، ڈاکٹر قمر عبدی صاحب، ہمارے زاہد جعفری صاحب اور ایلیا حسن بے اور شک تمام شرکا جو آج اپنی مصروفیات کے باوجود بے شام شک غریبہ میں شریک ہوئے. بے شک یقیناً اس کا اجر تو ملکہ کونین عطا کریں گی، مگر یقیناً مجھے بھی کافی میرے دل کو آپ نے ہمت عطا فرمائی. مولا سلامت رکھے آپ سب کو. اللہ بہت بہت شکریہ. تاجر عظیم عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس سبیل کا ہر موقع پہ آپ یاد کرتے ہیں. اللہ اللہ آپ کو آپ کے مزید توفیقات میں اضافہ. الہی امین. میں آپ سب لوگ کے شکریہ. اجازت چاہوں گا حضور. شب بخیر. خدا حافظ.